اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطنت عثمانیہ ایک کے بعد ایک کل 4 بڑے اتحادی حملے ناکام بنا چکی تھی۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ یہ جنگ ہارنا شروع ہو گئی؟ آج اسی غداری کی داستان ہم آپ کو سنائیں گے۔ تو آٹومن ایمپائر ورلڈ وار 1 کی تیسری قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوت کی لڑائی میں برطانوی فوج نے سرنڈر کر دیا تھا، لیکن جس وقت برطانوی فوج سرنڈر کے لیے مذاکرات کر رہی تھی، اسی وقت برطانوی فوج نے اپنے ایک فوجی جس کا نام ٹی ای لارنس تھا اس کو مختلف عرب علاقوں میں بھیج دیا تھا۔ یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایک اہم کردار یعنی شریف حسین آف مکہ کی۔ عثمانی دور میں یہ رواج تھا کہ مدینہ اور مکہ یعنی حجاز ریجن کا امیر ایک شریف ہی ہوگا، یعنی وہ جس کا تعلق ہاشمی خاندان سے یا بنو ہاشم سے ہو۔ لہٰذا شریف حسین کو حجاز کا امیر یا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ لیکن شریف حسین آف مکہ کردار کا اتنا پکا نہیں نکلا۔ اس نے لارنس، جسے ہم لارنس آف عربیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس سے رابطے شروع کر دیے تاکہ وہ تمام عربین پیننسولا یا عرب کا جو علاقہ ہے اس کو جوڑ کر ایک علیحدہ عرب ملک بنا سکے جس پر وہ خود حکمران ہو۔ برطانوی تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ اپنی ہار کو کسی طرح جیت میں بدل سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شریف حسین کو ہر طرح کی مالی اور فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ 1916 میں جنگ اپنے جوبن پر تھی، جب عثمانی فوجیں چاروں طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، تب عثمانیوں کے پیٹھ پیچھے عرب قبائل عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ اپنے جاسوسوں کے ذریعے شریف حسین نے یہ طے کیا کہ بغاوت کا آغاز شہر مکہ سے کیا جائے گا۔ حجاز اور عرب خطے میں کل 25,000 عثمانی فوج تعینات تھی، جس کی تعداد پورے عرب خطے میں بکھری ہوئی تھی، جبکہ شریف حسین کے پاس کل 50,000 فوج تھی، جس میں برطانوی، فرانسیسی اور عرب قبائل کے لوگ شامل تھے۔ بہرحال 10 جون 1916 کا دن آ گیا اور اسی دن شریف حسین نے اپنے محل کی چھت پر جا کر ایک ہوائی گولی چلائی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ بغاوت اب شروع ہو چکی ہے۔ مکہ میں اس وقت کل 5,000 عثمانی فوج تعینات تھی۔ عربوں نے اس موقع پر جہاں عثمانی فوجی نظر آئے ان پر اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ عثمانی جنرل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جنرل نے اسی وقت شریف حسین کو فون کیا یہ جاننے کے لیے کہ اب آگے کیا کیا جائے اور یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، چونکہ شریف حسین ہی حجاز کا گورنر تھا۔ جب شریف حسین نے فون اٹھایا تو عثمانی جنرل کو جواب دیا، عرب ریاست کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو بہتر ہے تم ہتھیار ڈال دو اور سرنڈر کر دو۔ جس پر وہ جنرل سمجھ گیا کہ عثمانیوں کے ساتھ غداری ہو چکی ہے، لہٰذا اس نے شریف حسین کی بات ماننے سے فوراً انکار کر دیا اور آخری وقت تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترکوں کے لیے اصل مسئلہ دراصل حجاز کی حفاظت بھی تھا اور غیر مسلم افواج کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا بھی تھا۔ لہٰذا 3 ہفتے تک مکے کی گلیوں میں 15,000 عرب اور اتحادیہ فوج اور کل 5,000 عثمانی فوج میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر عثمانیوں نے یہاں ہتھیار ڈال دیے۔ یہ اتحادیوں کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد بغاوتوں نے تمام عرب خطے کو اپنی لپیٹ میں بآسانی لینا شروع کر دیا اور تمام بڑے شہر خصوصاً حلب، دمشق، یروشلم، بصرہ وغیرہ تقریباً تمام بڑے شہر عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ خصوصاً غزہ اور بغداد کو، جس کا تقریباً 6 مہینے پہلے ہی عثمانیوں نے کامیابی سے دفاع کیا تھا، وہ شہر بھی عربوں کی بغاوت کی وجہ سے عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ تو دوستوں، جب بغاوت اندرونی ہو اور اس طرح کی غداری کی جائے تو دنیا کی طاقتور ترین فوج کا بھی وہاں جیتنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں عثمانی فوج آخر کس سے لڑتی؟ بہرحال عرب خطے کی کہانی ابھی باقی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں
کہ منیرا اب تک عثمانی کنٹرول میں ہی تھا، تو مدینہ میں کیا ہوا؟ اس صغیر غداری کے باوجود بھی وہ کون سا عثمانی جنرل تھا جس نے مدینہ سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا؟ بہادری اور صبر کی ایک عظیم کہانی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن آٹومن ایمپائر ان ورلڈ وار 1 کی 5ویں اور آخری قسط میں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل کو اس کے ساتھ ہی لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم میں کیوں شامل ہوئی، تو یہاں کلک کریں اور یہاں جانیے کہ کیسے عرب آخر متحد نہیں ہو پاتے۔